بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم لوگ ڈیزائن پیٹرنز پڑھیں گے اور ہم یہ ورک شاپس جو ہیں ان لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں جو فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹس ہیں بی ایس کے کمپیوٹر سائنس کے، کہ وہ اپنے فائنل ایئر پروجیکٹس جو ہیں زیادہ اچھی طریقے سے بنا سکیں، اور اس کے علاوہ انڈسٹری میں جو بھی لوگ چاہیں، اسٹوڈنٹس چاہیں، وہ ان کو دیکھ کے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. آئیے ہم ڈیزائن پیٹرنز دیکھتے ہیں کہ اس پریزنٹیشن میں ہم صرف یہ دیکھیں گے کہ ڈیزائن پیٹرنز ایکچولی ہوتے کیا ہے اور ان کو ہم کیوں استعمال کرتے ہیں، اور لیٹر آن ہماری بعد میں جو آنے والی پریزنٹیشنز ہیں، جو لیکچرز ہیں، وہ سٹیپ بائی سٹیپ جو میجر ڈیزائن پیٹرنز ان کو ڈسکس کریں گے. لیٹر آن پھر ہم تھوڑا کچھ امپلیمنٹیشن سائٹس کی طرف بھی جائیں گے کہ کون سے فریم ورکس ہمیں استعمال کرنے چاہیے اور کیا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی اسٹریٹجیز ہمیں دیکھنی چاہیے اپنے پروجیکٹس کے اندر. تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ڈیزائن پیٹرنز ہوتے کیا ہیں. عام زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی پرابلمز جو ہیں جو آج ہمیں پیش آ رہی ہوتی ہیں، اس سے پہلے بھی پیش آ چکی ہیں، اور ہم سے زیادہ ایکسپیرینس لوگ گزر چکے ہیں جو ان پرابلمس کو سالو کر چکے ہیں. تو عقل مندی یہی ہے کہ ہم ان کے سولوشنز کو استعمال کرنے بجائے سے کہ ہم دوبارہ سے بیٹھ کے اسی پرابلم پہ سوچیں. اتنے سالوں سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، جب بھی لوگوں کو یہ پرابلم پیش آتی ہے کہ بھئی کس طریقے سے انٹرفیس جو ہے، یوزر انٹرفیس جو ہم ڈیولپ کرتے ہیں، اس کے اور بزنس لاجک جو ہے یہ ایک جگہ پہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کا ایک اچھا سا پیٹرن اس میں کچھ اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ انٹرفیس الگ ہو، بزنس لاجک الگ ہو، اور اس کا کنٹرول الگ ہو. تو لوگوں نے کہا نئے ڈیوائس ہے کہ اس کے لیے ایم وی سی ڈیزائن پیٹرن ہونا چاہیے، ماڈل ویو کنٹرول. تو اب عام طور سے آپ کسی سافٹ ویئر کی بات کریں تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی تم کون سا ایم وی سی ڈیزائن پیٹرن استعمال کر رہا ہو، تو وہ کہتا ہے میں اسٹرٹ استعمال کر رہا ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان پرابلمس کو جو ہمیں اور بار بار آتی رہتی ہیں، ان کو وہ سولوشن اپلائی کریں جو پہلے لوگ ڈیوائس کر چکے ہیں اور جو نہایت ہی ٹیسٹڈ ہیں اور بہت ہی اچھے ہیں. تو اسی طریقے سے ایسے بہت سے ہر پرابلم کے حساب سے کوئی نہ کوئی ڈیزائن پیٹرن موجود ہے. تو عقل مندی کیا ہے؟ ہمیں ڈیزائن پیٹرن استعمال کرنے چاہیے. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیزائن پیٹرنز جو ہیں ان کو ہم کس طریقے سے ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں. تو ایک تو یہ اس کی ٹرمینالوجی ہوگی کہ ڈیزائن ہوا، اس کا نام ایکسیٹرا ہو گیا. دوسرا یہ کہ کن پرابلمس کے پہ آپ ایک سرٹن ڈیزائن پیٹرن استعمال کر سکتے ہیں. تیسرا یہ کہ بھائی کس طریقے سے کریں گے، کیا کس طرح مثال کے طور پر آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ میں کس طریقے سے ان کو آبجیکٹ اور کلاسز کو ترتیب دیں گے کہ ہمارے پاس وہ سولوشن آ جائے. اور چوتھا یہ کہ اس کا کیا ٹریڈ آفس ہوں گے، کیا کانسیکوینسز ہوں گے، کیا چیزوں کا ہم کو خیال رکھنا پڑے گا. ڈیزائن پیٹرن کا جو نام ہے یہ ایک بڑی زبردست جارگن ہے. اگر یہ آپ کو آتی ہے تو آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ دنیا میں اپنے پروجیکٹ کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، اپنی پرابلمس کو ڈسکس کر سکتے ہیں، اور یہ بہت آسان کر دیتا ہے. کہ مثال کے طور پر میں نے ایک پروجیکٹ ڈیزائن کیا ہے، اور اگر میں کسی سے بات کروں کہ میرے پاس ایک پروجیکٹ ہے اور میں اس کا ایم وی سی ڈیزائن کیا ہوا ہے، اور اس میں کمانڈ پیٹرن استعمال ہوتا ہے، اور جو ہے اس میں فلاں کلاس سنگلٹن ہے، تو یہ ڈیولپر ٹو ڈیولپر نہایت ہی آسان کر دیتا ہے چیز کو، کوڈ کو سمجھنا، اس کو مینٹین کرنا، اور لیول آف کانفیڈنس بھی بڑھاتا ہے. کہ مثال کے طور پر آپ نے اپنا یہ جو پروجیکٹ کیا ہے اس کو کس طریقے سے ایگزیکیوٹ کیا ہے، کیسے اس کو ڈیزائن کیا ہے. پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ بھئی مثال کے طور پر ہمیں یہ پیٹرن کب استعمال کرنا ہے. ہر پرابلم کے لیے ایک سرٹن پیٹرن ہے، اور ہر ایشوز کے لیے مثال کے طور پر لوگوں نے جو ہے ڈفرینٹ سولوشن دیے ہوئے. تو یہ سوچنا کہ بھئی کہ کس طریقے سے جو ہے یہ کون سا پیٹرن ہمارے لیے فائدے مند ہوگا
اور وہ کیا لسٹ آف کنڈیشنز ہیں جو ہم کو میٹ کرنی پڑیں گی کہ ہم اس ڈیزائن پیٹرن کو استعمال کر سکیں. تو ہمیں پہلے تو یہ سمجھنا پڑے گا. اس کے بعد ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا سلوشن ہونا چاہیے. اور اب سلوشن جو کوئی بھی ڈیزائن پیٹرن دیکھتا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ایک آپ نے اگر ایم وی سی ڈیزائن پیٹرن استعمال کرنا تو آپ کو ایک کمپلیٹ پورا کوڈ مل گیا ہے اور سب کچھ کلاسز مل گئی ہیں, آپ نے بس وہ استعمال کر لیے اور آپ کا کام ہو گیا. بلکہ ایسا نہیں ہے, بلکہ ڈیزائن پیٹرن آپ کو ایک ٹیمپلیٹ دیتا ہے کہ اگر آپ اس ٹیمپلیٹ پہ کام کریں گے, اس انداز میں کام کریں گے, اس طریقے سے آپ اپنے آبجیکٹس کی ریلیشن شپ بنائیں گے, اور اس طرح آپ اپنی ڈفرینٹ کلاسز کی آپ کی رسپانسبلٹیز ہوں گی, اور کس طریقے سے ساری کلاسز آپس میں جڑیں گی, کولیبریٹ کریں گی. دس از واٹ جو ہے سولوشن ڈیفائن کرتا ہے. تو چار چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت کیا ہے, ٹرمنالوجی کیا ہے, پرابلم کیا ہے, کہ ہمیں کون سا استعمال کرنا ہے, اور اس کا کیا سولوشن ہوگا, کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں کہ یہ میرا پیٹرن جو میں استعمال کرنا ہے آیا کہ یہ اس سے میرا ڈیزائن کیا کہیں لیس ایکسٹینسیبل تو نہیں ہو جاتا, یا مثال کے طور پر جو میں لینگویج استعمال کر رہا ہوں اپنے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں بھی اس کے اندر جو ہے اتنا آسان نہ ہو. تو جب بھی کوئی ڈیزائن پیٹرن آپ استعمال کریں تو آپ کو یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ اس کے کیا ٹریڈ آفس ہیں, اس کے کیا فوائد ہیں, اور میری پرابلم سے یہ کتنا میل کھاتا ہے. میرے خیال سے اتنا کافی ہے ڈیزائن پیٹرن کو سمجھنے کے لیے کہ ایکچولی ڈیزائن پیٹرن ہوتا ہے کیا ہے. ڈیزائن پیٹرن تین قسم کے ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے کریشن پیٹرن, ایک ہوتا ہے اسٹرکچر پیٹرن, اور ایک ہے بیہیویئر پیٹرن. Creation patterns are the ones that create objects for you rather than having you instantiate object directly. اب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ بھائی یوزلی جب آپ نارمل پروگرامنگ کرتے ہیں آپ خود ہی آبجیکٹ بنا رہے ہوتے ہیں, خود ان سے کام لے رہے ہوتے ہیں, تو بھائی اس کی کیا ضرورت ہے کہ کوئی کلاس ہمیں آبجیکٹس بنا کے دے. بہت ہی اہم پیٹرنز ہوتے ہیں, ان سے آپ کا کوڈ بہت فلیکسیبل ہو جاتا ہے, اور بہت سی چیزیں اگر آپ ان کریشن پیٹرنز کے تھرو کریں تو میں سمجھتا ہوں واقعی میں کام بہت اچھا ہو جاتا ہے. اس میں بہت ساری ایگزامپلز ہیں جس کے اندر آپ کے پاس سنگلٹن ہے مثال کے طور پر. پھر آپ کے پاس اسٹرکچرل پیٹرن ہے. اٹ ہیلپ یو ٹو کمپرومائز گروپس آف آبجیکٹس انٹو ا لارجر اسٹرکچر سچ ایز کمپلیکس یوزر انٹرفیس اور اکاؤنٹنگ ڈیٹا. اسٹرکچرل پیٹرن کے اندر جو ہے بہت ساری ایگزامپلز ہیں جن کو ہم آگے دیکھیں گے, اور اس میں یہ ہے کہ کس طریقے سے آپ ڈفرینٹ آبجیکٹس کو کمپوز کر کے یعنی آپ ایک بہتر کام کر سکتے ہیں. جب ہم ان کو ایگزامپلس کے ساتھ دیکھیں گے, پیٹرن کے ساتھ, تو پھر چیزیں زیادہ واضح ہوں گی کہ ہم کو کس طریقے سے فائدہ پہنچتا ہے. اور پھر بیہیویئر پیٹرنز ہیں جو ڈیفائن کرتے ہیں کہ آبجیکٹس سسٹم میں کس طریقے سے مثال کے طور پر کام کریں گے. اس میں بھی بہت سارے پیٹرن, اس میں ایک مثال ہے وہ کمانڈ پیٹرن کی ہے اور ڈفرینٹ پیٹرنز کی ہے. یہاں پہ ہم اپنا ڈیزائن پیٹرنز کا لیکچر ختم کرتے ہیں, اور اپنا اس کے بعد جو دوسرا لیکچر ہے کریشن پیٹرنز کا, اس کے آپ اس کو ویو کر سکتے ہیں.